اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس کا لیکچر نمبر 16 آدم کا شرف، پیج نمبر ہے 135۔ اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا اس سے ایک ہلکا سا وہ خاکہ بن گیا نظام کیا ہے، کس طرح یہ سارا نظام لہروں پہ چل رہا ہے، اللہ کے ذہن سے کس طرح یہ جو ہم نے سر اکبر، روح اکبر اور شخص اکبر پڑھا، یہ اصل میں جب اللہ کے ذہن میں جس طرح چیزیں ہیں وہ ہے۔ اب یہی بات جب ہم یہاں انسان میں یا اس کی مخلوق میں دیکھتے ہیں تو یہ پھر روح حیوانی، روح انسانی اور روح اعظم بن جاتے ہیں۔ وہاں پہ یہ اس لیے ناموں کا فرق ہے، جب آپ سر اکبر کہیں تو یعنی کہ وہ اللہ کے ذہن کے اندر جو بات ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ پھر روح اکبر وہ انرجی جو اس پروگرام کے لیے ضروری ہے۔ پھر شخص اکبر کہ کس طرح وہ نیچے نزول کر کے پوری کائنات بن رہی ہے۔ اب یہ پروگرام کا اوپر سے نیچے کا بہاؤ ہے۔ اب یہاں نیچے کیسے فنکشننگ ہو رہی ہے تو ظاہر ہے جیسے ٹرانسمیشن اسٹیشن کو ڈیفائن کیا گیا، اب ریسیونگ اسٹیشن کو، اب ریسیورز کو کیسے، اب جیسے ٹی وی اسٹیشن سے ایک مین بوسٹر ہوتا ہے، ٹی وی اسٹیشن کے اندر جو پروگرام طے ہوتے ہیں وہ ٹرانسمٹ کیے جاتے ہیں تو وہ وہاں سے اس کا ریلے کیا جا رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ ریسیپشن ہو رہی ہوتی ہے۔ اب آ جائیں لیکچر نمبر 16 پہ کہ آدم کا شرف کیا ہے۔ انسان کی دنیا یہ طول و عرض میں یعنی لمبائی اور چوڑائی دونوں رخوں میں روشنیوں کے تاروں سے یا روشنیوں کی لہروں سے بنی ہوئی ہے، اور زندگی کی تمام حرکات و سکنات انہی تاروں کے اوپر قائم ہیں۔ بہت زیادہ فکر طلب یہ بات ہے کہ ان لہروں کی طوالت جس طرح معین ہے اسی طرح ہر تار کی صفات بھی معین اور مخصوص ہے، اور ہر مخصوص صفت کسی نہ کسی ساخت کو اور کسی نہ کسی نقش کو ظاہر کرتی ہے۔ اب یہ پیراگراف سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا اگر آپ تھوڑا سا اس کو لہروں کی طوالت یعنی لہروں کی جو لینتھ ہے جس کو آپ انگریزی میں ویو لینتھ کہتے ہیں، جس طرح معین ہے یعنی کہ یہ لہروں کی ویو لینتھ کہیں سے ڈٹرمن ہو رہی ہے، کسی نے کی ہے، اسی طرح پھر ہر تار یعنی ہر لہر کی صفات بھی معین اور مخصوص ہیں، یعنی کہ پراپرٹیز، اس کی کوالٹیز، اس کے کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ بھی معین اور مخصوص ہیں، یعنی طے شدہ ہیں اور پرٹیکولر ہیں۔ یعنی ایک لہر میں جو خاصیتیں ہیں، اگر اس کی ایک ویو لینتھ ہے، اس کی ایک فریکوینسی ہے، اس کی ایک پچ ہے، تین چیزیں ہوتی ہیں اس میں لہر میں، ویو لینتھ، فریکوینسی اور پھر پچ۔ اسی طرح ہر تار کی صفات بھی معین اور مخصوص ہیں، اور ہر مخصوص صفت کسی نہ کسی ساخت اور کسی نہ کسی نقش کو ظاہر کرتی۔ اب یہ دیکھیں نا کہ اب ایک بچہ ہے وہ بڑا ہی سافٹ سپوکن ہے، دوسرا بچہ ہے وہ چیخ کے بولتا ہے، تو یہ اس کی پراپرٹیز ہیں، یہ اس کی صفات ہیں، اور یہ اس کے پیچھے جو اس کے اندر لہریں کام کر رہی ہیں یہ ان کی وجہ سے۔ اعلی حاصل قیاس یعنی اسی طرح آپ سوچتے جائیں، اب یہ سوچنا دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ سوچتے جائیں کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں، جتنے رنگ و روپ ہیں، جتنی صلاحیتیں ہیں، جتنی چیزیں پھر ان کے آگے جتنے روپ ہیں۔ اب عام ہے، عام ایک چیز ہے لیکن کتنی اس کی ویرائٹی ہے، تو جتنی چیزیں پھر آگے ان کے جتنے رنگ و روپ ہیں، پھر ان میں جتنی صلاحیتیں ہیں ہر چیز میں، پھر جتنی نوعیں ہیں، اور پھر ہر نوع کے جتنے افراد ہیں۔ ذرا غور کریں کتنا وسیع رینج ہے۔ وہ بتا کے کہا کہ ہر ایک کے لیے
ایک مخصوص طول حرکت موجود ہے، یعنی یہ ہر بندے کی شکل و صورت، رنگ، روپ، صلاحیتیں، نوعیں اور پھر آگے جتنی بھی انفرادی سطح پہ ہیں، یہ سب کا سب مخصوص طول حرکت کی وجہ سے. کس کے؟ وہ ویوز کے طول حرکت. اب طول موج ہوتا ہے، موج کہتے ہیں حرکت کو، تو اسے ویو لینتھ کہتے ہیں. ویو کہتے ہیں موج کو، تو لینتھ کہتے ہیں اس کی حرکت کو، یعنی اس کے ایک کریسٹ سے دوسرے کریسٹ تک، یا ایک ٹرف اور دوسرے ٹرف تک. یہ لہروں کی اگر آپ ساخت کو ذہن میں رکھیں تو انہی حرکات کی مخصوص آمیزش، مخصوص یعنی پرٹیکولر، ٹپیکل، جو کہ معین کر دیا گیا، ان کی آمیزش یعنی ان کو مکس کرنے سے کسی نوع کے افراد کی شکل و صورت. یہ ہے سارا نظام. کتنے مختصر لفظوں میں، کتنے جامع انداز میں حضور مرشد کریم نے بتا دیا کہ سارا نظام لہروں پہ ہے، لیکن ہم بس سنا لہروں پہ. آگے لہروں کی فریکوینسیاں، ان کی حرکتیں، اس کی پچ، اس کی فریکوینسی، یعنی جس کو کیا کہیں گے، تعدد کہتے ہیں اسے فارس اپنا اردو میں. تو ہر ایک کے لیے ایک مخصوص طول حرکت ہے، اور یہ انہی حرکات کی مخصوص آمیزش کا نتیجہ کسی نوع کے افراد کی شکل و صورت ہے. اب تانے بانے کی سکرین پر جو تصویر روشنیوں سے بنی ہوئی ہے، یہ جو تانا اور بانا لہروں کا، روشنیوں کا، ایک اس کی وجہ سے ایک سکرین بن گئی. اب یہ تانے بانے کی سکرین پر جو تصویر روشنیوں سے بنی ہوئی ہے، اس کا ایک رخ خود تصویر ہے اور دوسرا رخ روشنی کے تار ہیں. اب اس کو ذرا سا تھوڑا سا مزید رکیں یہاں. روشنیوں کا تانا بانا ایک پردہ بنا رہی ہے. تصویر کا لفظ تصور سے ہے، یعنی تصور جو ہے وہ، اور روشنی بھی تصور کو کہا ہے. تو جو تصویر روشنیوں سے بنی ہوئی ہے، یعنی جو تصورات ہیں ہمارے، اس کا ایک رخ. اب ان تصورات کے بھی دو رخ ہیں. ایک رخ خود تصویر ہے، یعنی وہ تصویر میں کیا چیز دکھائی ہے، شیر ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، بلی ہے، چوہا ہے، جو بھی چیز ہے وہ ہے. اور دوسرا رخ روشنیوں کے تار ہیں جن سے وہ تصویر بنی ہے. روشنیوں کے تار، روشنی کہتے ہیں پھر وہی تصور کو. تو یہ جو تاریں ہیں یہ تصور بن رہی ہیں، اور یہی تصورات آگے تصویر بن رہے ہیں. اور یہی اب ان کے دو رخ کیوں بتائے، تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ خلقنا زوجین، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہاں ہر چیز کو دو رخوں پہ پیدا کیا. تو جب بھی ہم تخلیقی نظام کو پڑھیں گے تو یہ جوڑا 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 ہر چیز کے دونوں رخوں کو دیکھنا سیکھیں گے، تب جا کے بات ہماری بدھی میں، سمجھ میں آئے گی. ورنہ تو بس ہم پڑھتے رہیں گے اور سر دھنتے رہیں گے اور ایک دن ہم خود دھنے جائیں گے. اب عالم ارواح میں کائنات کی موجودگی اس طرح سے ہے کہ وہاں احساس کی درجہ بندی نہیں ہے. عالم ارواح میں کائنات اس طرح موجود ہے کہ وہاں یہ احساسات کی درجہ بندی نہیں ہے. یعنی عالم ارواح میں موجود کائنات کے تمام اجزاء عالم تخیل میں ہیں. صاف لکھا ہے عالم تخیل میں ہیں، وہ اجزاء خیال کی حالت میں ہیں. عالم تخیل یعنی وہ خیال کی حالت میں ہیں. انہیں کچھ پتہ نہیں کہ یہ وہ کیوں ہیں، کہاں ہیں اور کس لیے ہیں. کیوں ہیں، کہاں ہیں، کس لیے ہیں، اور ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. گویا ہم ابھی بھی عالم تخیل میں ہیں، ہمیں بھی نہیں پتا
کہ بھئی ہم کیوں ہیں، کہاں ہیں، کون ہیں، کس لیے ہیں، اور ہماری اس ساری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سکوت کو توڑنے کے لیے افراد کائنات کو عالم تحیر سے عالم تعارف میں داخل کرنے کے لیے اپنی آواز سے سماعت عطا کی۔ ذرا سنیں کہ وہ ایک سکوت کا عالم تھا، کیونکہ احساس کی درجہ بندی کوئی نہیں تھی، تو سکوت کو توڑنے کے لیے اس عالم تحیر سے نکال کر اسے عالم تعارف میں داخل کرنے کے لیے، عالم تعارف تاکہ وہ چیزوں کو پہچان سکیں، اپنی آواز سے سماعت عطا کی، یعنی کن کہا۔ ٹھیک ہے، تو وہ سماعت منتقل ہوئی، آواز کو پرسیو کرنے کے لیے، کیچ کرنے کے لیے سماعت، ہیئرنگ پیدا ہو گئی۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی سماعت منتقل ہوئی تو ابعاد، ڈائمینشنز، ابعاد کہتے ہیں ڈائمینشنز کو، یعنی سمتوں کا تعین کہہ لیں، حدوں کا تعین کہہ لیں، ابعاد ڈائمینشنز کو کہتے ہیں۔ تو یہ ابعاد کا پہلا درجہ تخلیق پا گیا، یعنی فرد کے اندر سماعت کا پہلا نقش مرتب ہوا، اور سماعت کے بعد ساتھ ہی ساتھ اسے یہ حس حاصل ہوئی کہ کوئی آواز دے رہا ہے۔ جیسے ہی آواز کی طرف ذہن منتقل ہوا، پہلا درجہ کہ سماعت پیدا ہو گئی، پھر وہ سماعت کی وجہ سے ذہن آواز کی طرف منتقل ہوا، یعنی اس نے سرچ کیا کہ بھئی کون پکار رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، تو یہ دوسرا ابعاد ہو گیا، یا دوسری ڈائمینشن تخلیق میں صاف لکھا ہے نا، یا دوسری سیکنڈ ڈائمینشن وجود میں آ گئی۔ اب یہ دوسری ڈائمینشن یا ابعاد، ابعاد جمع ہے، بود سنگولر ہے، تو یہ دوسری ڈائمینشن یا دوسرا بود جو ہے یہ نگاہ ہے۔ پہلی ڈائمینشن کیا بنی؟ سماعت، دوسری ڈائمینشن کیا متحرک ہوئی؟ ہماری نگاہ۔ اب بصارت کے ساتھ تعارف کی حس تخلیق ہوئی، اللہ نے کن کہا، روحوں نے سنا، یعنی کہ ان کے اندر سماعت متحرک ہو گئی، وہ سننے کی صلاحیت ایکٹیویٹ ہوئی، تو ان کے اندر تجسس جاگا کہ بھی کون پکار رہا ہے، کس نے آواز دی، تو اب ان کے اندر اس تجسس نے اس کو مہمیز کر دیا، کس کو؟ بصارت کو، بصارت کو مہمیز کیا، اور بصارت یعنی دیکھنا شروع ہو گیا۔ جب بصارت کے ساتھ کیا ہوا کہ جب نگاہ نے کام کرنا شروع کیا تو تعارف یعنی پہچان شروع ہو گئی، تعارف کی حس تخلیق ہوئی۔ جاننے اور سمجھنے کا ڈائمینشن، اب یہ جاننے اور سمجھنے کا تیسرا ڈائمینشن ہے، جب وہ وجود میں آ گیا تو قوت گویائی کا مظاہرہ ہوا، یعنی تعارف جو حاصل ہوا اس کو اکنالج کرنے کے لیے ایکسپریشن عطا ہوئے۔ اب آپ نے بولنا شروع کر دیا، روحوں نے بولا۔ اب یہ کیا کہا؟ الستو بے ربکم، الستو بے ربکم، سوری میں غلطی سے کن کہہ گیا، بہت معافی چاہتا ہوں۔ یہ سارا جو بیان ہو رہا ہے یہ الستو بے ربکم ہے، کہ کسی نے پوچھا کہ کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب، تو اللہ کی اس آواز سے سماعت بیدار ہوئی، کیا پوچھا، کیوں پوچھا، اس کی وجہ سے بصارت متحرک ہوئی، پھر تعارف حاصل ہوا، پھر گویائی حاصل ہوئی۔ کالو بلا، پھر انہوں نے وہ بولے، قوت گویائی حاصل ہوتے کسی چیز کو رد کرنا
یا قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. اب جو بات پوچھی گئی تھی اس کو ایکسپٹ کرنا یا ریجیکٹ کرنا، یہ انسان کو صلاحیت عطا ہو گئی. جب دو رخ ایک دوسرے سے متصل ہوتے ہیں اور ان دونوں کو کئی دوسرے رخ مل کر ایک مجموعی حیثیت دے دیتے ہیں، یعنی یہ دو رخ مل کر پھر ایک مزید دو رخ مل کر مزید دو رخ، تہ در تہ در تہ، اس طرح دو دو رخوں سے مل کر کئی چیز ہمارے ایک مجموعی حیثیت اختیار کر لیتے. اب اس اجتماع کا نام ہے وجود شے. یہ بھی ایک تصوف کی ڈیفینیشن ہے کہ شے کا وجود کئی جوڑوں سے مل کر بنا ہے. اب اس بات کو یوں سمجھ لیں تو اس اجتماع کو وجود شے کہتے ہیں. اب وجود شے میں متصل ہونے کے ساتھ ساتھ رخوں کا الگ الگ تعین ہے، یعنی کسی بھی شے کے وجود میں، کسی بھی شے کے وجود میں جو چیز ہوتی ہے اس کے دو رخ ہیں، وہ ایک دوسرے سے متصل بھی ہیں، جڑے ہوئے بھی ہیں، اور ان دونوں کو الگ الگ ان کا اپنا رخ بھی ہے. اب آپس میں جڑے ہوئے بھی ہیں، جیسے آپ کی ہتھیلی ہے. اب ہتھیلی کا یہ جو سائڈ ہے یہ ایک رخ ہے، اور اسی ہتھیلی کا دوسرا رخ جو ہے وہ اس کی باہر کی طرف ہے، جو مٹھی بند ہونے کے بعد دکھتا ہے. تو یہ دو رخ ہیں ہر چیز میں. یہ ذہن کو تربیت دینی ہے ہم نے کہ ہم اس طرح سے کسی بھی چیز کے دونوں رخوں کو ایک ساتھ متصل بھی دیکھیں اور ان کے رخوں کا الگ الگ تعین بھی سمجھیں. اور یہ تعین ہی زمان اور مکان ہے. جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہر چیز کے دونوں رخوں کا کیا رخوں کا تعین کیا ہے، تو گویا آپ کو زبان اور مکان سمجھ آئے گی، کیونکہ ہر چیز ان دو رخوں زمانیت اور مکانیت سے وجود پذیر ہوئی ہے. یعنی وجود اشیاء کا درمیانی فصل زمان و مکان، یعنی جو چیز کوئی چیز کے درمیان کی جو اصل چیز ہے اس کا ایک رخ زمانیت ہے اور دوسرا رخ مکانیت ہے. اب عالم ارواح میں زمان و مکان ہی ہوتے، وہاں شے کا وجود امر کی شکل و صورت میں ہوتا ہے. اب وہاں پہ شے کا وجود امر. اب امر کا ترجمہ آپ کام کریں تو وہاں ایک کام کی شکل میں ہے، جیسے میں نے پانی پینا ہے تو ابھی میں نے پیا نہیں ہے. اب اسی بات کو آپ ترجمہ کرتے ہیں ہمارے ہاں امر کا حکم، یعنی جب سوچیں کسی کام کو کرنے کے لیے سیٹ ہو جاتی ہیں اس کو امر کہتے ہیں، چاہے آپ اسے حکم کہہ لیں چاہے اسے کام کہہ لیں. یہاں پہ یہ عالم ارواح میں زمان و مکان نہیں ہوتے، وہاں پہ شے کا وجود امر کی شکل و صورت میں موجود ہے. اب یہاں تک یہ بات ہو گئی. اب اگلا جملہ سنیں کہ حرکت میں ایک رخ ہمیشہ غالب رہتا ہے اور دوسرا رخ مغلوب رہتا ہے. یعنی جب بھی کوئی حرکت ہوگی تو اس کے دو رخ ہوں گے. اب دو رخ ہیں تو ایک رخ غالب ہوگا. مثلا آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو کیا ہوا کہ آپ کی یہ پام جو ہے ہتھیلی جو ہے یہ سامنے آ گئی تو یہ غالب ہو گئی نا، وہ دوسرا رخ جو ہے وہ چھپ گیا. یہ قانون ہے کہ جب بھی حرکت ہوگی تو اس کا دو رخ ہیں لیکن ایک غالب ہوگا تو دوسرا مغلوب ہوگا، اور جو رخ غالب ہوتا ہے اسی کو شخص اکبر کہتے ہیں، اور جو رخ مغلوب رہتا ہے اسے شخص اصغر کہتے ہیں. اب اگر آپ سر اکبر، روح اکبر اور پھر شخص اکبر کو دیکھیں تو یہ حرکت کا غالب رخ شخص اکبر ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی قوت فیصلہ اور اس کے امر کا اظہار وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے. کس کو ڈومینیٹ کر رہا ہے؟ شخص اصغر کو. اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو، اکبر کہتے ہیں بڑے کو.
تو بڑی ذات جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے اس چھوٹی ذات کو. یہاں سے یہ اب بات واضح ہوتی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے آدم کو علم الاسماء عطا کیا، اس سے منشا یہ ہے کہ آدم کو روئے زمین کے اوپر جتنی بھی موجودات ہیں ان کے خواص کا علم دے دیا گیا. خواص سے مراد یہ ہے کہ کن چیزوں میں اللہ کی کون سے اسماء صلاحیت بن کر مظاہرہ کر رہے ہیں. صاف لکھا ہوا ہے کہ ایک دیکھیں نا، نفختہ فیہ من الروح، یعنی صلاحیتیں کوئی خصوصی انسان کے اندر پھونکی گئی، کیونکہ یہ نفختہ فیہ من الروح باقی مخلوقات میں نہیں ہوا. وہاں پہ اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ نہیں پھونکا ان میں، وہاں صرف کن کہہ کر ان کو بنا دیا، اور الستو بربکم کہہ کر ان کے اندر یہ سارا دیکھنا سننا، قوت گویائی اور سمجھنا اور یہ سارا یہ ان میں پیدا کر دیا. پھر انسان جو ہے اس کے لیے الگ سے صلاحیتیں اس کے اندر منتقل کی، اور ان صلاحیتوں کے استعمال کا علم یعنی خواص کا علم دے دیا. خواص خاصیتوں کا، خواص سے مراد یہ خاص بات کہ کن چیزوں میں اللہ کے کون سے اسماء، کہ کن چیزوں میں اللہ کا کون سا نام صلاحیت بن کر مظاہرہ کر رہا ہے. گویا اللہ کا ہر نام ایک صلاحیت کا استعمال ہے. صاف بالکل. لیکن ہمیں اتنا ذہن کھولنا پڑے گا. میں جس طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں، پلیز اگر آپ نے اس کو فالو کرنا سیکھ لیا اور آپ نے کیا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور مرشد کریم کے دیکھیں ایک پیراگراف ایک جملے میں، دو جملوں میں یہ تین لفظوں میں، تین جملوں میں انہوں نے کتنا بڑا بات کو سمیٹ دیے. اب اس کو آرام آرام سے سمجھیں گے. اب علم الاسماء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے عنوانات، چیزوں کا عنوان یعنی ٹائٹل، پھر ان کی خاصیتوں اور چیزوں کی ماہیتوں، ماہیت ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی شکل و صورت کیا ہے کا علم آدم کو سکھا دیا. یعنی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے اور چیزوں کے عنوان، ان کی خاصیتیں، ان کے خواص اور ان کی بناوٹ کا علم آدم کو سکھا دیا. گویا چیزوں کی خاصیتوں اور ماہیتوں کا علم ہی وہ علم ہے جو انسان کے شرف کو ظاہر کرتا ہے. یہ فرق ہے کہ آدم کے پاس یہ علم ہے کہ وہ چیزوں کی خاصیتوں کو بھی جانتا ہے اور ان کی ماہیتوں کا بھی علم ہے. آپ ذرا سا غور کریں کہ ہمارے یہ حکمت جو ہے یہ انبیاء کرام کا دیا ہوا علم ہے. انہوں نے کیا بتایا کون سی جڑی بوٹی میں کون سے خواص ہیں؟ کیا جڑی بوٹی نے خود ان سے بات کر کے بتایا کہ میں گرم مزاج کی ہوں تو میں ٹھنڈے مزاج کی ہوں؟ یہ ساری چیزیں غور کرنے سے ان پہ واضح ہوئیں. تو یہ چیزوں کی خاصیتوں اور ماہیتوں کا علم ہی وہ علم ہے جو انسان کے شرف کو ظاہر کرتا ہے، جس کی بنیاد پر انسان کو شخص اکبر کا درجہ حاصل ہے. سن لیا، انسان کو شخص اکبر کا درجہ حاصل ہے کیونکہ وہ دوسرا رخ ہے انسان کا، شخص اصغر کا دوسرا رخ ہے. چیزوں کی ماہیتوں، خاصیتوں اور اسماء کے علم کا حامل بندہ اللہ تعالی کی نیابت کے فرائض انجام دیتا ہے، سیکنڈ ان کمانڈ ہو جاتا ہے. افراد کائنات میں نوع ملائے اعلیٰ ہوں، نوع ملائکہ ہوں، نوع اجنہ ہوں. یہ تین نوع ملائے اعلیٰ، نوع ملائکہ یا نوع اجنہ، یہ تین ایک طرف، اور نوع نباتات ہوں، نوع جمادات ہوں یا نوع حیوانات ہوں. یہ تین، اس میں حیوانات کا ذکر مس ہوا ہے. ان سب پر آدم کو فضیلت حاصل ہے. سن لیا؟ اور یہاں ہم فرشتوں سے ڈر رہے ہیں.
صاف لکھا ہے کہ افراد کائنات میں نوع ملائے اعلیٰ، نوع ملائکہ ہوں، نوع جنہ ہوں، نوع نباتات ہوں، نوع جمادات ہوں یا نوع حیوانات ہوں، ان سب پر آدم کو فضیلت حاصل ہے۔ اگر آدم کو علم الاسماء حاصل نہیں ہے تو وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ اب اس کے آگے اسماء الہیہ کو ذرا ریپیٹ کیا گیا، یہی بات جو آپ نے پڑھ لی ہے اسی کی دوبارہ تکرار ہونے لگی ہے۔ الہامی کتابیں اور آسمانی صحائف کا مطالعہ کرنے کے بعد بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طرز کلام اور طرز تخاطب اس طرح ہے کہ وہ ایک بات کو مختلف زاویوں اور مختلف پیرایوں میں بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں تفکر کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن میں ایک ہی بات کو بار بار دہرایا گیا ہے، اور یہ دہرانا، تکرار، ریپیٹیشن ہے، حالانکہ یہ تکرار نہیں ہے بلکہ انسانی شعور کی سکت کے مطابق کسی بات کو مختلف زاویوں سے بیان کیا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ یہ جو ریپیٹیشن ہے یہ اصل میں ہمارے شعور کے مختلف زاویوں کو، شعور کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ مختلف زاویوں کو اپنی گرفت میں لے سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو وہی بات ہے، نہیں، وہی بات نہیں ہوتی، ہر بات میں کوئی دوسرا زاویہ بھی ہوتا ہے۔ تو کسی بات کو مختلف زاویوں سے بیان کرنے کا بڑا فائدہ یہ کہ وہ بات ذہن نشین ہو جاتی ہے اور انسانی عقل و شعور میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے تخلیقی عوامل میں مختلف زاویوں سے، مختلف پیرایوں سے اور مختلف مثالوں کے ذریعے غور کرے۔ یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس طرح سے غور کریں۔ لفظوں کو سمجھنا یہ معنویت ہے، لیکن پھر اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی اہلیت، یہ گویا اس کے اندر تصرف ہو گیا، یہ تخلیقی عوامل میں سے ایک عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنی ربوبیت اور خالقیت کا تذکرہ فرماتے ہیں تو زمین پر پھیلی موجودات کی مثال دیتے ہیں، کبھی زمین سے باہر آسمان، کرسی اور عرش کی مثال دیتے ہیں، کبھی بادلوں سے بارش برسنے کی مثال دیتے ہیں، کبھی بارش کس طرح برستی ہے اس کی مثال دیتے ہیں، ہواؤں کی مثال دے کر انسانی شعور کو اپنی تخلیق کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ سورہ رحمان میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنی انعامات اور اکرامات کا تذکرہ کیا تو کئی بار ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طرز تخاطب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جس میں تغیر اور تعطل نہیں ہوتا، یعنی یہ اللہ کا انداز ہے بیان کرنے کو، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو اللہ والوں کا بھی پھر یہی انداز ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان میں بھی وہ اللہ ہی کی بات کو آگے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی بات میں بھی تغیر اور تعطل نہیں ہوتا۔ جتنے بھی پیغمبران علیہم السلام تشریف لائے سب نے یہ بات ضرور ارشاد فرمائی ہے کہ ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ باعث تخلیق کائنات سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ جب ہم پیغمبروں کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو باوجود کہ بات ایک ہی ہے، لیکن ہر پیغمبر نے قوم کے مزاج، شعور اور عقلی تقاضوں کے تحت اپنی بات کو مختلف مثالوں میں بیان فرمایا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ نے جب اللہ کا اور کائنات کے تخلیقی رشتوں کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا کہ گاڈ سیڈ لائٹ اینڈ دیر اٹ واز، اللہ نے کہا کہ روشنی، اور روشنی کا مظاہرہ ہو گیا۔ اب اسی بات کو سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے۔ قرآن پاک میں جب جب دولت پرستی اور حرص و ہوس اور ذخیرہ اندوزی کا تذکرہ ہوا تو قرآن پاک کے الفاظ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اس طرح بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ اب یہ عذاب کہتے ہیں اسے سسٹم سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے، عذاب۔ اب یہ آگے مزید وضاحت سنیں۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ نے اس بات کو اس طرح بیان فرمایا کہ اپنے حواریوں سے کہو
کہ کوئی آدمی تم سے آ کر یہ کہے کہ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ گزر گیا تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ تم سے یہ کہے کہ سرمایہ دار جنت میں داخل ہو گیا تو یہ نہیں ہو سکتا۔ بات ایک ہے لیکن زاویے الگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو بندہ عذاب میں گرفتار ہوتا ہے اس پر آسمانی دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کیا خوبصورت طریقے سے وہ بات، جب میں عرض کرتا ہوں کہ عذاب کا مطلب ہے کہ آپ کو سسٹم سے آؤٹ کر دیا جائے، کیا لکھا ہے کہ اس پر آسمانی دروازے بند ہو جاتے ہیں، یہ عذاب، اصل عذاب یہ ہے۔ اللہ حاضل قیاس جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کے اندر جب تفکر اور تدبر کیا جاتا ہے تو سب ایک ہی بات کا پرچار کرتی ہیں، لیکن بیان کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ خالق اور بندے کا ایک مخصوص رشتہ ہے۔ خالق نے یہ کائنات اس لیے تخلیق کی ہے کہ وہ پہچانا جائے۔ خالق نے مخلوق کو محبت کے ساتھ تخلیق کیا اور اس محبت کی وجہ سے کائنات کو زندہ اور متحرک رکھنے کے لیے وسائل فراہم کیے، اور ان وسائل میں ایسی تدبیر، ایسی تدوین اور ایسا تسلسل قائم کیا ہے کہ کسی آن اور کسی لمحے یہ تدبیر اور تدوین تعطل کا شکار نہیں ہوتی، یعنی یہ فلو کنٹینیوس ہے۔ اس بڑے نظام کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ایسے بندے مبعوث فرمائے ہیں جن بندوں کو خود یہ علم سکھا کر اللہ نے نیابت اور خلافت کے اختیارات عطا کیے، یعنی اللہ خود ایسے بندوں کو مبعوث کرنا، نبی بنانا، بعثت، زندگی کی حرکات و سکنات قائم رکھنے کے لیے وسائل کی پیدائش، وسائل کی فراہمی، وسائل کی تقسیم کے انتظام کو روحانیت میں تکوین کہا جاتا ہے۔ اب ان کو سمجھنے کے لیے انتظامی امور میں داخل ہونا، اور انتظامی امور میں داخل ہونے کے لیے تکوینی امور کا جاننا ضروری ہے۔ اب قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق تکوینی علوم اللہ تعالیٰ نے صرف آدم کو سکھائے، اور جہاں اپنی نیابت اور خلافت کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں بھی پوری کائنات میں صرف آدم کو منتخب کیا ہے، یعنی کہ ہمیں آدم کا خلف بننا ہے۔ خلف کا مطلب ہوتا کہتے ہیں نا یہ نا خلف ہے، نا خلف نہیں بننا، خلف الرشید بننا ہے۔ تو یہ چیپٹر اللہ نے کرم کیا جی کہ خیر و عافیت سے آپ کی خدمت میں پیش ہو گیا۔ تو اس چیپٹر میں آپ نے دیکھا کہ لہروں کے تانے بانے کا تذکرہ شروع ہوا، اور بات کہاں آئی؟ یہی چل رہا ہے نا، لہروں کا نظام، لہروں کا نظام، کس طرح سے وہ لہروں پہ غور کروایا کہ لہر کی طوالت کس طرح سے اس کا ایمپلیٹیوڈ، اس کی فریکوینسی، اس کی پچ جو ہے یہ مخصوص خاصیتوں کو، کیریکٹرسٹکس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، یا وہ آگے یہ کیریکٹرسٹکس بنتے ہیں ان سے۔ اور اس کے بعد اس سارے بات کو بتایا کہ یہ ہر چیز کے دو رخ ہیں، تو ہر لہر بھی دو رخوں پہ چلتی ہے، ایک طرف وہ زمانیت کو انڈیکیٹ کر رہی ہے اور دوسری طرف مکانیت کو، اور اسی کو بتا دیا ایک قانون کہ بھئی ایک رخ غالب رہتا ہے، ایک مغلوب رہتا ہے، اور ان ساری باتوں کا لب لباب اور خلاصہ یہ کہ تکرار اور بار بار تکرار سے اس نے اسماء الہیہ بتا دیے، اور یہ شرف صرف آدم کا ہے کہ وہ ان چیزوں کا شعور حاصل کر کے اب ہم اگر جامد اور پتھرائے ہوئے ذہن کے ساتھ کسی اسم کا ورد کرتے رہیں تو کیا ہمیں اس کے فیوز و برکات حاصل ہو جائیں گے؟ کسی شے کا عالم امر میں، امر کی شکل میں موجود ہونا، ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ آلو گوشت پکانا چاہیے، اب آپ کے ذہن میں آلو ہے، اس کی کوئی ڈائمینشنز ہیں؟
ابھی پکا نہیں، ابھی وہ انیشل سٹیج میں ہے. تو وہ انیشل سٹیج جہاں پہ یہ زمانیت اور مکانیت نہیں ہے، آخر اس کا بھی تو کوئی نام ہوگا نا. تلونا کا نہ روح کل روح من امر ربی، کہا کہ نہیں؟ بہت شکریہ جی.